Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ پروردگار عالم سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپ لوگ ہمیشہ تعاون کریں، مدد کریں نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برے کاموں میں، گناہ میں اور ظلم میں کبھی بھی مدد نہ کریں، کبھی بھی تعاون نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اور خدا سے ڈرتے رہیں۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک خداوند عالم سخت عذاب دینے والا ہے۔ دین اسلام میں یہ ایک بہترین حکم ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہوئی اس بات کی کہ آپ لوگ ہمیشہ نیکی کی کاموں میں مدد کریں۔ اسی وجہ سے فروع دین میں امر بالمعروف واجب ہے، تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف دعوت کریں، اور نہی از منکر بھی فروع دین میں سے ہے کہ تمام انسانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے روک لیں۔ اور اسی وجہ سے خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ تعاون کریں، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، زبان سے، دل سے، جس طرح بھی ممکن ہو نیک کام کی آپ لوگ مدد کریں، نیک کام کرنے والوں کی مدد کریں، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں، برے کام کی کبھی بھی آپ لوگ تائید نہ کریں۔ دین اسلام آنے سے پہلے، پیغمبر خدا کی بعثت سے پہلے یہ مشہور تھا لوگوں کے درمیان کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ اگر آپ کا بھائی ہے تو اس کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ لیکن اسلام نے اس کے برعکس کہا، آپ نہ دیکھیے کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر حق کر بات ہے، حقیقت کے ساتھ ہے، تو آپ ہمیشہ اس کی ساتھ دیں۔ اگر برا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کی مخالفت کریں۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ درس اسلام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ اور آج معاشرہ پھر اسی جاہلیت کی طرف گیا ہے۔ ہم حق کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف اور صرف پارٹی کو دیکھیں گے، ہم خاندان کو دیکھیں گے، ہم علاقے کو دیکھیں گے کہ اگر یہ میری پارٹی کا ہے تو چاہے وہ حق پہ ہو یا وہ باطل پہ ہو، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اگر میرا رشتہ دار ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ قرآن کریم میں بہت مذمت ہوئی ہے ان کاموں کی کہ آپ رشتہ دار کو دیکھ کے مدد کریں، آپ خاندان کو دیکھ کے مدد کریں، آپ پارٹی کو دیکھ کے مدد کریں۔ خداوند عالم نے بہت زیادہ مذمت کی ان لوگوں کی۔ سورہ مبارک توبہ کی 23 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، آپ لوگ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پہ کفر کو ترجیح دے تو۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں، کفر کی حالت میں ہے، تو آپ یہ نہ کہیں میرا بھائی ہے، آپ یہ نہ کہیں میرا بابا ہے، آپ یہ نہ کہیں میرے رشتہ دار ہیں۔ اس سے متنفر ہو جائیں، اس سے دوری اختیار کریں، اس کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنائیں۔ اگر دوست بنائیں تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر آپ اسے اپنا دوست بنائیں گے، بھائی ہے کہہ کے، خاندان والا ہے کہہ کے دوست بناؤ گے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، آپ لوگ ظالم ہوں گے۔ اور قیامت کے دن بھی مجرم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم حق کے ساتھ نہیں تھے اس وجہ سے یہ ہوئے، وہ وہاں پہ بھی حسرت سے یہی کہیں گے کہ ہم نے
آبا و اجداد کی پیروی کی، ہم نے پارٹی کا ساتھ دیا، ہم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ سورہ مبارک کی احزاب کی 65 نمبر آیت میں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس وقت جب آگ میں مجرم کے چہرے جو ہیں وہ روبرو ہو جائیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے وہ لوگ؟ قالوا یا ویلتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائی وائے کاش ہم خدا کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اس وقت وہ کہیں گے جب آنکھ میں انہیں ڈالا جائے گا، جب آگ کی وجہ سے ان کے چہرے رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، پروردگار ہم نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی، ہم نے اپنے آقاؤں کی پیروی کی، اپنے پارٹی کے صدر کی پیروی کی، جس کی وجہ سے فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، انہی لوگوں نے ہمیں آپ کے راستے سے گمراہ کر دیا، ہمیں بھٹکایا آپ کے راستوں سے۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، پروردگار ہمارے پارٹی والوں پر، ہمارے خاندان والوں پر اپنی لعنت بھیج دے اور ان پہ عذاب عظیم نازل کریں، اس وقت ان سے متنفر ہوں گے۔ آج دنیا میں متنفر نہیں ہے، اب جیسے بھی ہو پارٹی کی ہم حمایت کریں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ حق پہ ہیں یا باطل پہ۔ آج دنیا میں ظلم جو ہے وہ عروج تک پہنچ چکا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ چند ظالم لوگ ہیں جو ہمارے سربراہ بن چکے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ان کی ساتھ دے رہے ہیں، ہم حق نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم صرف پارٹی دیکھیں گے، ہم خاندان دیکھیں گے، ہم رشتہ دار دیکھیں گے، جس کی وجہ سے آج ظلم جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ آج وقت ہے حق کا ساتھ دینا ہے، ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کا کوشش کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ آپ لوگ حق اور حقیقت کا ساتھ دیں، نیکی کا ساتھ دیں، جہاں پہ بھی نیکی ہو آپ مددگار بنیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کبھی بھی آپ گناہ کی مدد نہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام اصحاب رسول اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی 55 نمبر خطبے میں، وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اصحاب نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، نقتل آبانا و ابنانا و اخواننا و اعمامنا فما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، صدر اسلام میں ہم رسول خدا کے ساتھ ہو کے اپنے باپ اور اجداد کو قتل کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد کو قتل کر رہے تھے، اپنے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے تھے، اور ان کو قتل کرتے ہوئے ہمارے اندر ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہم نے رسول کے کہنے پہ بھائی کو قتل کیا ہے، چاچا کو قتل کیا ہے، خاندان کو قتل کیا ہے، حق کے ساتھ دیتے ہوئے۔ اور اس کے بعد اسی خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ لوگوں کی طرح ہوتے، ہم پارٹی کو دیکھتے، ہم خاندان کو دیکھتے، تو اسلام کا ایک ستون کھڑا نہیں ہوتا، اور اس ایمان کی ایک شاخ بھی سرسبز نہیں ہوتی، ایک ٹہنی بھی سرسبز نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے جس طرح پارٹی کا ساتھ دے کے، خاندان کا ساتھ دے کے حق کو پامال کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ دودھ حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن خون ملے گا آپ کو۔ آپ لوگوں نے حق کو پامال کر کے آپ اپنے پارٹی رہنما کو خوش کرانا چاہتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے بڑوں کو خوش کرانا چاہتے ہو، اور اس کے ذریعے سے آپ دودھ حاصل کرنا چاہتے ہو، دودھ کے بدلے میں آپ کو خون ملے گا اور آپ ہمیشہ رسوا و ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ کہ امیر المومنین کی باتیں ہیں، مومنین کہ حق کا ساتھ دے دیں، خاندان میں نہیں دیکھیں۔ اب خاندان میں دو بندے آپس میں زندگی نہیں کر سکے، آپس میں طلاق ہوئی ان کی، طلاق دو بندے آپس میں ان کی نہیں بنی، طلاق دیا ہے۔ ہم خاندانوں تک سالوں سال تک نفرت کریں گے، فلان کی اس نے میری خالہ کو طلاق دی، فلان کی اس نے میرے رشتہ دار کو طلاق دی، اور اسی طرح کسی بھائی کو معمولی جھگڑے پہ قتل ہوا ہے، اب قتل کے مقتول اس میں مقصر ہے، لیکن ہم پوری خاندان کو مقصر ٹھہرائیں گے، پوری خاندان سے نفرت کریں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کون حق پہ تھا اور کس کو یعنی جٹلائیں گے۔ ہمارا ملاک بھی آج وہی صدر اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا ماحول تھا وہیں بنائے،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ہم بھائی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن درس اسلام یہ ہے کہ آپ حق کو دیکھو، چاہے وہ بھائی ہو چاہے آپ کا دشمن ہو، حق ہے تو حق کے ساتھ ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ واقعاً مومنین، آپ خیال نہ کریں کہ ہم اس طرح کچھ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اگر ہم لوگ حق کو چھوڑ کے خاندان کی مدد کریں، پارٹی کی مدد کریں۔ لیکن اس وقت ہم کامیاب ہوں گے جب ہم حق کی مدد کریں، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ حق کا ساتھ دینا شروع کریں گے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔